آج میں مسیح کی عدالت کی نشست کے بارے میں بات کروں گا۔ تمام انسانوں کو خدا نے تخلیق کیا ہے اور وہ خدا کو جواب دہ ہیں، جو کہ پاک ہے اور سب کی عدالت سچائی اور بغیر طرفداری کے کرتا ہے، جو کہ اس کے مکمل اخلاقی معیار کے مطابق ہیں، جو کہ کلام کے اندر ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچا ہے۔ یوحنا 17:17۔ وہ ہمارے کاموں کو صرف بظاہر نہیں دیکھتا بلکہ دل کی نیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلا سیموئیل 16:7 بیان کرتی ہے، اس لیے ہر انسان کی عدالت کا وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کی ابدی عدالت کے 2 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں موت کے فوراً بعد ہماری ابدی جزا و سزا کا تعین کرتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم نے مسیح پر ایمان رکھا ہے یا نہیں، اور یا پھر ابدی زندگی پر، اور ہم نے اپنے کاموں کی وجہ سے نجات نہیں پائی بلکہ مسیح پر ایمان اور کاموں کے وسیلے سے۔ نجات خدا کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے۔ ہماری جزا یا سزا کا یقین اسی سے ہوتا ہے۔ ہم آدم میں خدا کی حضوری میں مجرم ہیں، جو کہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے اور ہماری اپنی راست بازی سے یا پھر خدا کی حضوری میں سرخرو ہوتے ہیں، مسیح میں ہوتے ہوئے، جس کی بنیاد اس کے کاموں کی وجہ سے اور راست بازی کی بنا پر۔ عدالت کا دوسرا درجہ ہمارے جی اٹھنے کے فوراً بعد، جو کہ انسان کی ابدی جزا یا سزا اگر وہ مجرم ہے اور جزا اگر وہ راست باز ہے۔ دونوں باتوں میں اس کی سزا اور جزا کا تعین اس کے کاموں پر ہوتا ہے۔ پہلی عدالت ہمارے ایمان پر ہوتی ہے اور دوسری عدالت ہمارے کاموں پر ہوگی۔ غور سے سنیں، پہلی عدالت ہمارے ایمان پر ہوتی ہے اور دوسری عدالت ہمارے کاموں پر ہوگی۔ بائبل میں ان دونوں باتوں یعنی ایمان اور کاموں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جنہوں نے سچی توبہ کی اور خدا پر اعتقاد رکھا ہے، وہ لوگ جو بھلائی کے کام کا پھل رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی پائی ہے۔ ہمیں تب بھی اپنے اعمال کی عدالت میں جانا ہوگا تاکہ ہم ابدی انعام پا سکیں۔ بے شک ہم سب برابر راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم سب کی ابدی جزا کے مختلف درجات ہیں، جس کا انحصار ہمارے اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال پر ہیں، اور وہ جو اٹھائے جانے سے پہلے زمین پر ہوں گے ان کے لیے ایک علیحدہ درجہ رکھا گیا ہے۔ غور کریں، جو مسیح میں زندہ ہیں وہ ایک دم سے اٹھائے جانے کے بعد خدا کی عدالت میں لائے جائیں گے۔ وہ اپنے نئے بدنوں میں اپنے اعمال کی عدالت کے لیے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ تمام اپنے ابدی انعام حاصل کر سکیں۔ خدا سے نا امیدی یا مایوسی ہماری زندگی کا سب سے بڑا متحرک واقعہ ہے، اور ابدی نہ واپس ہونے والا فیصلہ، جو کہ ابدی درجے اور جلال کے درجے کا بھی تعین کرے گی، اور یہ جلد ہی ہوگا۔ دیکھیں، یہ جلد ہوگا۔ اسی لیے اپنی تیاری یقینی بنائیں۔ ہمیں اپنی زندگیاں اس طرح گزارنی ہیں اور ایسی دوڑنی ہے جس میں اس کی بات کی مسلسل یاد دہانی ہو۔ ہمیں کسی بھی وقت خدا کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مسیحی زندگی کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں متحرک رکھے گی اور ہماری زندگی مسیح کے لیے سرگرم ہوگی۔ آخری عدالت تمام لوگوں کے لیے ایک وقت میں نہیں ہوگی۔ خدا مختلف گروہوں کو مختلف اوقات میں عدالت میں لائے گا۔ مثال کے طور پر ایمانداروں کی آخری عدالت بے ایمان کی عدالت سے 1000 سال پہلے ہوگی۔ عزیزو، میری بات کو غور سے سنیں۔ مکاشفہ 20 باب پہلے ظاہر کرتا ہے کہ ایمانداروں کا جی اٹھنا 1000 سالہ بادشاہت سے پہلے ہے، اور دوسرا شریروں کا 1000 سالہ بادشاہت کے بعد۔ اسی طرح ایمانداروں کی مسیح کی عدالت کی نشست کے سامنے اٹھائے جانے کے بعد ہے، لیکن دوسرا بے ایمانوں کی سفید تخت کے سامنے عدالت 1000 سال بعد ہے۔ غور کیجیے۔ اسی طرح ایمانداروں کی جزا کے لیے عدالت بے ایمان کی عدالت سے پہلے ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا پطرس 4 باب 16 سے 17 آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اس لیے وہ مسیحی جو دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو شادمان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی عدالت کے دن بڑا اجر ہے۔ اسی لیے وہ آگ میں وفادار اور دلیر رہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو غور سے سنیں۔ اسی لیے وہ مسیحی جو دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو شادمان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی عدالت کے دن بڑا اجر ہے۔ پہلا پطرس 4 باب اس کی 18 آیت میں دیکھتے ہیں، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہگار کا کیا ٹھکانہ؟ اور یسوع مسیح کو ہی ہماری عدالت کا اہل قرار دیتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ یوحنا 5 باب اس کی 27 آیت میں مرقوم ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اسی لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ چونکہ یسوع مسیح جانتا ہے کہ انسان کی طرح رہنا کیا ہے، اس کو ہماری عدالت کے لیے اہل قرار دیتا ہے۔
اگلی آیات میں اسی عدالت کو جی اٹھنے کے ساتھ منسلک کرتا ہے، جس بات کو قائم رکھنا ضروری ہے کہ سچی کلیسیا کی عدالت اور اجر غور سے سنے اٹھائے جانے کا اجر فوراً بعد ہے، جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمانداروں کی عدالت کا اصول جی اٹھنے کے فوراً بعد ہوگا۔ لوکا 14 آیت میں یسوع نے کہا، ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ جب ہم بغیر خود غرضی کے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ہمیں واپس نہیں دے سکتے، ان کے لیے وعدے جی اٹھنے پر دیے جائیں گے، جو کہ ظاہر کرتی ہے اجر کے لیے عدالت جی اٹھنے کے فوراً بعد ہوگی۔ ہمارے لیے یہ جی اٹھنے کے فوراً بعد ہوگی۔ غور سے سنیں، ہمارے لیے یہ فوراً جی اٹھنے کے بعد ہوگی، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ عدالت جی اٹھنے کے بعد ہی ہے۔ اسی طرح یسوع نے مکاشفہ 22:12 میں کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح اٹھائے جانے کے فوراً بعد اپنے برگزیدوں میں انعام تقسیم کریں گے۔ لوکا 21:36 آیت میں، پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ اور یہ عدالت آسمان پر ہوگی۔ یسوع مسیح نے یوحنا 14 میں وعدہ کیا، وہ اٹھائے جانے کے بعد آئے گا اور ہمیں آسمان پر اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے جائے گا، اور یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ آفتوں کی شروعات ہوگی۔ اگر اٹھائے جانے کے بعد یہ دوسری قیامت ہے تو یسوع ہمارے ساتھ زمین پر رہنے کے لیے آتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 4:5 آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ عدالت تب ہوگی جب یسوع آئے گا۔ اس نے کہا، پس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ دوسرا تموتھیوس 1:4 میں، خدا اور یسوع مسیح کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، دیکھیں یہ اٹھایا جانا وہ بادشاہت ہے جو اس کی دوسری عدالت ہے۔ ان میں سے کچھ عدالتوں میں، دوسرا تموتھیوس اس کے 4:2 میں، وہ خدمت گزاروں سے التماس کرتا ہے کہ وہ کلام سنانے میں وفادار ہوں۔ میرے عزیزو، غور سے سنیں، دوسرا تموتھیوس 4:8 میں پالوس عدالت کے دن اپنے اجر کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ ظاہری طور پر وہی تمام جنہوں نے فرما برداری کی، عزیزو غور سے سنیں، وہی مسیح کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے یہ عدالت کلیسیا کے لیے ہوگی۔ پولس نے رومیو 14:10 میں کہا، مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ عدالت ہماری نجات کا تعین نہیں کرتی، بلکہ اگر ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم حقیقی راست باز ہیں اور موت سے زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عدالت رد کیے جانے کے لیے نہیں، یسوع نے صلیب پر پہلے سے ہماری خاطر سزا کاٹی ہے اور قیمت ادا کی ہے، اور ہمارے گناہوں کی عدالت اپنے اوپر لے لی ہے۔ مسیح میں ہم رد نہیں کیے گئے۔ یہ عدالت ہمیں گناہوں کی سزا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اجر کے لیے ہے۔ یہ خدا کے بیٹوں کی عدالت کے لیے نہیں، غور کریں، بلکہ خدا کے وفادار خادموں کے لیے اجر کی عدالت ہے۔ یہ ہماری زندگی کے تمام اعمال خدا میں مسیحی ہونے کی خدمت کے تعلق سے ہے، تاکہ ہمارا اجر ہمیں دیا جائے، اور وہ سب جلال، عزت اور ابدیت کے اختیار کے لیے ہے۔ ہماری قابلیت اس کی ابدی حشمت اور جلال کی بنیاد ہماری اس دنیا میں اس کے ساتھ وفاداری پر منحصر ہے۔ اس طرح یہ عدالت سزا کے لیے نہیں بلکہ جزا کے لیے ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا اجر ہے، اور عزیزو، ہماری قابلیت خدا کے ابدی جلال کے لیے ہے۔ ہمارا خدا ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں گناہ کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق مضبوط اور پھلدار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور یہاں اجر کے تعلق سے ہم 4 بڑے اقتصابات دیکھتے ہیں۔ پہلا، رومیو 14:10-13 آیات، مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ عدالت کی نشست کے لیے یونانی میں لفظ بیما استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ بلند و بالا نشست ہے جس پر رومی بادشاہ سزا یا جزا کا اعلان کرتا تھا تاکہ سزا یا جزا کا فیصلہ کر سکے۔ مثال کے طور پر بیما کا لفظ اولمپک گیمز پر استعمال کیا، جیسے فاتح اپنا انعام لینے کے لیے اس گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسیح اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے تاکہ ہمیں ہمارا اجر دے سکے۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، جب ہم اپنی دوڑ دوڑیں گے تو اپنا انعام لینے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، اور اس کا تعین اس بات پر ہے کہ ہم نے اس زندگی میں کیسی دوڑ دوڑی ہے۔
اور جیسے اولمپیا نے سونے چاندی اور تانبے کے انعامات رکھے ہیں۔ اس عدالت کی روشنی میں پولس اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بات احمقانہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی عدالت کریں، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کبھی کبھار ہم خدا کے خلاف اعمال کی عدالت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی عدالت کے لیے نااہل ہیں۔ اگر ہم اس کی عدالت میں مداخلت کرتے ہیں تو ہم اس کی سخت عدالت کا سامنا کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت عدالت ہوگی۔ اسی لیے یسوع نے متی 5:7 میں کہا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ متی 7 باب اس کی 1 سے 2 آیات میں، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اس سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ رومیو 14:4 میں، تو کون ہے جو دوسروں کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک سے ہی متعلق ہے۔ رومیو 11:14 میں ہے، تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤ۔ یہ یسایہ 45 باب 23 آیت کا حوالہ ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی عدالت ہوگی۔ پولس اس کو مسیح کی عدالت کی نشست سے ملاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی عدالت کرے گا۔ یہ ثبوت ہے کہ یسوع ہی خدا ہے اور باپ نے اپنے بیٹے کو عدالت کرنے کا سارا اختیار دیا ہے۔ رومیو 14 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ رومیو 14:10 میں، مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہمیں یسوع کے خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کی خدا سے ملاقات ہوگی، اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتی ہے جب ہمیں انفرادی اور ذاتی طور پر اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ دیکھیں، خدا ہمارے تمام اعمال اور سوچوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور ہم اپنے رویوں اور اعمال اور رد عمل جو لوگوں اور حالات کی طرف تھا اور اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور کسی قسم کی کوئی الزام تراشی یا بہانے بازی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے۔ غور کریں، ہم ان سب کے خود ذمہ دار ہیں۔ رومیو 14 باب 13 آیت میں، پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ دوسروں کی ناکامیوں پر توجہ دینے کی بجائے ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہوں، تاکہ ہمارے لیے اس دن خدا کی مہربانی ہو۔ یہ جانتے ہوئے کہ خداوند ہماری جلد عدالت کرے گا، ہمیں تمام توجہ اپنے اوپر دینی ہے، نہ کہ دوسروں کی خامیوں اور ناکامیوں پر۔ ہمیں اپنی تمام تر توانائی اپنی زندگی پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کیا جا سکے۔ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال اور اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11:31 میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ عزیزو، غور کریں، جیسے ہم دوسروں کی عدالت کریں گے، خدا ہماری بھی سخت عدالت کرے گا۔ یعقوب 5:8 میں، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ۔ دیکھو، منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کا تعلق اس گروپ سے ہے جس کی عدالت جلد ہونے والی ہے، اور آپ عدالت کے کمرے میں منصف کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کی کرسی پر بیٹھے ہیں، اور آپ دوسروں کی عدالت شروع کر کے سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر منصف آپ سے پوچھے تو آپ کیا کریں گے؟ یعقوب 2 باب 12 آیت میں کہتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ ہر دن خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آپ وہ دن گزارتے ہیں کہ آپ کا ہر دن ابدی جلال کے لیے فرق کا باعث ہے۔ آپ کے مستقبل کے ابدی اجر خطرے میں ہیں۔ مسیح کی عدالت کی کرسی گناہ کے خلاف ہے، جو کہ مسیح کے حق کو زبردستی لیتا ہے، جس کا انجام ایک بڑے اجر کو کھو دینے کی صورت میں ہے۔ حتمی عدالت کا حق صرف خدا کو ہے۔ اسی لیے حکمت اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حلیمی برتیں، نہ کہ گھمنڈ یا کسی طرح کے غرور میں رہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے حالات و واقعات کے بارے میں انتہائی محدود علم رکھتے ہیں۔ دوسرا بڑا اقتباس جو کہ مسیح کی عدالت کی کرسی کے بارے میں ہے، دوسرا کرنتھیوں 5:9-11۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں، خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ یہ عدالت صرف ایمانداروں کے لیے ہے۔
یہ ہمارے اعمال کی عدالت ہے، وہ کام جو جسم کی حالت میں کیے گئے تاکہ ہمارے انعام کا تعین کیا جا سکے۔ یہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے ابھارتی ہے اور یہ ہمارے تمام اعمال اچھے ہوں یا برے جانچ پڑتال کا موقع دیتی ہے۔ میرے عزیزو، غور کریں، خدا ہمارے بیرونی اعمال سے زیادہ ہمارے اندرونی محرکات اور نیت کو دیکھتا ہے۔ بہت سے کام جو انسانی معیار نظر میں عمدہ دکھائی دیتے ہیں اصل میں مردہ کام ہیں جن کی بنیاد خود غرضی پر ہے، نہ کہ خدا سے محبت اور فرما برداری پر ہے۔ یہ جسم کے کام ہیں، نہ کہ روح کے، جو کہ خودی کو جلال دیتے ہیں بجائے خدا کے۔ اور دیکھیں، یہ تمام اعمال انسانی فطرت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ خدا کو۔ پولس کہتا ہے دوسرا کرنتھیوں 5:11 میں، پس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر خدا کے سامنے پیش ہونے کا خوف پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی خوشخبری کی ترغیب دیتا ہے تاکہ خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا کرے۔ یہ عدالت ہمارے تمام الفاظ کے اوپر بھی ہے۔ متی 12:36-37 میں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ خدا ہمارے اعمال کا اجر دے گا، نہ کہ ہماری اچھی نیت، جیسا کہ یسوع نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ کرنے کا وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو ہم اجر نہیں پائیں گے۔ یسوع مسیح ہمیں تمثیلوں میں سمجھاتے ہیں۔ متی 21:28-30 میں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گرا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ 7 کلیسیاؤں کی جانچ کرتے ہوئے مکاشفہ 2 اور 3 باب میں یسوع نے اکثر کہا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ہمارے دلوں میں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ ہمارے اعمال محبت کی بنیاد پر ہماری عدالت کرے گا، کیونکہ یہ اس چیز کا واحد ثبوت ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے۔ یسوع نے یوحنا 14:15 میں کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اسے یہ بتانا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہم ثابت نہیں کرتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تیسرا بڑا اقتباس یسوع کی عدالت کی کرسی پر، پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 2-5 آیت میں۔ یہ اقتباس ظاہر کرتا ہے جس چیز کا خدا ہم میں متلاشی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور کس قدر ہم نے نعمتیں، وقت، پیسہ، مواقع جو اس نے ہمیں دیے کس طرح استعمال کیے ہیں، اور اس میں ہم کتنے دیانتدار پائے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارا منصف عدالت کرنے والا خداوند ہے، جس کے مقابلہ میں گرے ہوئے انسان کی عدالت بالکل اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ پھر سے جب خدا عدالت کرتا ہے تو باہر کے ظاہری کام کی طرف نگاہ کرتا، بلکہ اندرونی نیت پر، اور وہ چیزیں جو تاریکی میں ہیں روشنی میں لائے گا، جہاں پر ہر تہہ دل کے پوشیدہ حالات بھید کھل جائیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع ہی ہماری عدالت کرے گا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو عدالت کرنے کا اختیار دیا ہے، اور یہ غیر ایمانداروں اور ایمانداروں دونوں کی عدالت کرے گا۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یسوع صرف بیرونی گناہوں کی نہیں بلکہ اندرونی گناہوں کی بھی عدالت کرتا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور ہمارے تمام پوشیدہ بھید اس پر کھل جائیں گے۔ ہر کام کی صحیح نیت ظاہر ہو جائے گی، جیسا کہ یسوع نے کہا لوکا 8 باب اس کی 17 آیت میں، کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی، اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 13 آیت میں ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہیں جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ خدا ہر چیز دیکھتا اور جانتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا دل، اسی لیے آپ اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ غور سے سنیں، وہ ہر چیز روشنی میں لے آئے گا جب آخری عدالت کا وقت ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 5 آیت میں، بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کے پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی تعریف سے ہوگی۔ میرے عزیزو، غور کریں اس بات پر۔ ان تمام کاموں باتوں کا دھیان رکھیں گے، اتنا ہی ہم عدالت کے اس وقت سے کم شرمندہ اور خوف زدہ ہوں گے۔ غور سے سنیں، چوتھا بڑا اقتباس جو کہ یسوع کی عدالت کی کرسی پر ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب 10-15 آیات، جہاں پر پولس ہماری زندگی کی عمارت کی تعمیر سے تشبیہ دیتا ہے۔ 10 آیت میں پولس نے کہا، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دنا مومار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔
بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ ہر ایماندار کو وہ بنیاد دی گئی ہے جس پر وہ اپنی زندگی تعمیر کرے، جو کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کی راست بازی ہے۔ یہ ہماری نجات کے تعلق سے ہے، یہ یسوع پر ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ ہمیں یہ بنیاد انہوں نے رکھی جنہوں نے کلام کی منادی کی۔ غور سے سنیں، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہم اس بنیاد میں کچھ زائد نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ پہلے سے کامل مکمل ہے۔ دیکھیں، یہ مکمل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری نجات مکمل ہے اور اس کا ہمارے کاموں پر کوئی انحصار نہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کے وسیلہ سے صرف نجات نہیں پائی، بلکہ یسوع کے مکمل کام کے وسیلہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمیں کسی اور بنیاد پر تعمیر کرنے کے لیے بھروسہ یا اعتبار نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنے کاموں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم غلط بنیاد پر تعمیر کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام کام بے فائدہ ہیں اور بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس شخص کی طرح جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ حقیقی بنیاد یہی ہے کہ جب ہم نے اپنی نجات کے لیے یسوع پر ایمان رکھا، اب جو مسئلہ درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے تعمیر کرتے ہیں۔ 12 آیت میں بیان کیا گیا، اور اگر کوئی اس نیو پر سونا چاندی یا بیش قیمتی پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بوسے کا رادہ رکھ تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا اور اجر پائے گا۔ ہم اس بنیاد پر جس میں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر تعمیر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کے وسیلے سے ہے، اور یہ اعمال 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا، سونا چاندی قیمتی پتھر، اور دوسرا، لکڑی بھوسا اور تنکے۔ غور سے سنیں، لکڑی بھوسا اور تنکے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کون سا سامان یا کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے تمام کام آگ کے وسیلہ سے آزمائے جائیں گے اور بے فائدہ جل جائیں گے۔ یہ آگ ہمارے تمام تر زندگی، اعمال، کلیسیا میں سے گزر جائے گی اور ہر کام کی سچائی کو جانچے گی۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ انتہائی اہم امتحان ہوگا جو ظاہر کرے گا کہ یہ ہمارے جسموں میں خدا نے کیا کر دیا۔ یہ آگ کیا ہے؟ مکاشفہ 1 باب اس کی 14 آیت کہتی ہے، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں۔ یسوع آپ کی زندگی کے اندر آگ کے شعلہ کی مانند آنکھوں سے دیکھے گا اور آپ کی زندگی سے گزرے گا، اور دیکھتے ہوئے ہر چیز کو جلال دے گا جس کو جلنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ رہ جائے گا وہ اس امتحان میں سے گزر جائے گا، وہی ہمارے ابدی انعام کی بنیاد ہوگا۔ عزیزو، غور کریں، آگ کی خصوصیت ظاہر کرتی ہے کہ یہ عدالت پورے طور پر ہوگی، جس میں معیاری طور پر کچھ کم نہ ہوگا، صرف خدا کا کلام ہی باقی رہے گا۔ ان 2 قسموں کے ایمان کی آزمائش کی بنیاد اس آگ کے امتحان میں سے گزرنے پر ہے۔ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بغیر جلے اس آگ میں سے گزر جائیں گے۔ اب یہاں غور کریں، ہر غیر معیاری چیز آگ سے بھسم ہو جائے گی۔ کوئی بھی جسمانی چیز خدا کی بادشاہت کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ اور غور سے سنیں، یہ آگ خدا کے لیے کیے گئے کاموں کی بھی صفائی کرے گی جو کہ اسے خوشی بخشتے ہیں۔ عزیزو، غور سے سنیں، کچھ کام جل جائیں گے مگر کچھ صفائی کے بعد انعام پائیں گے۔ کچھ اعمال نہ تباہ ہونے والے ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے اور جو ابدی قیمت رکھتے ہیں، جبکہ غیر معیاری کام اہمیت کے حامل نہیں اور آگ سے آزمائے جائیں گے۔ خدا کی پاکیزگی کے سامنے کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ ہمارے اعمال کی تعداد سے زیادہ معیار ضروری ہے، کیونکہ غیر معیاری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ پولس رسول نے بیان کیا، 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 15 آیت میں، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ اس آیت پر غور کیجیے، جو یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کی روح کی عدالت نہیں بلکہ اس کے اعمال کی ہے۔ حتیٰ کہ تمام اعمال جل جائیں گے مگر اس کی روح بچ جائے گی، کیونکہ اس کی نجات اس کے کاموں پر نہیں بلکہ مسیح کی بنیاد اس کے کاموں پر ہے۔ یاد رکھیں، یہ عدالت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پہلے سے ہی اس پر ایمان رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کی زندگی کے کام جل جائیں گے، جو کہ بہت سا انعام کھو سکتے ہیں مگر نجات نہیں، جو کہ صرف مسیح پر ہے۔ یہ جانچ کا امتحان بڑا سخت ہے، مگر یہ ہماری صفائی کے لیے ہے، جیسا کہ یسوع کی روشنی ہمارے تمام حقیقی محرکات کو جانچے گی اور بہت اجر کھو دیں گے، کیونکہ جب اس بات کا موازنہ کیا جائے گا اور جو ہم نے کیا اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، غور کریں، تب رونا اور پچھتاوا ہوگا، لیکن خداوند ہمارے آنسو پہنچ دے گا۔ آئیے اچھے اعمال کے 3 نشانات کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا، سونا خدا کی الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے تو ہم نے مسیح کی فطرت کو اپنے اندر لے لیا۔ رومیو 5:5 میں بیان کیا گیا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔
اسی لیے یہ کام مسیح کی فطرت ہمارے اندر آنے سے ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13:3 میں بیان ہے، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ دوسرا چاندی جو کہ بائبل میں نجات کو ظاہر کرتا ہے۔ چاندی میں کیے گئے کام وہ کام ہیں جو کہ مسیح کی نجات کے رد عمل میں وجود میں آتے ہیں۔ اس کا نجات کا فضل جو کہ چھڑانے والا فضل ہے، یہ اس ایمان سے ابھارتا ہے جو اس نے ہمارے لیے کیا۔ اور تیسرا قیمتی پتھر جو کہ فرما برداری کے اعمال ہے، خدا کے احکام پر عمل کرنا تاکہ اس کی تعریف اور انعام حاصل کریں، نہ کہ آدمیوں کی تعریف۔ کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں خدا یا انسان ہماری تعریف کریں اور ہمیں پہچانیں؟ اگر ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس وقت تھک جائیں گے جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، ہم برداشت کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے جب کوئی نہیں جانتا۔ جی اٹھنے کے وقت کے تعلق سے ہم انعام پائیں گے۔ عزیزو غور کریں پہلا کرنتھیوں 15:58 میں، پس اے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں خدا سب کچھ جو آپ کرتے ہیں دیکھتا ہے، اور وہ اس دن آپ کو اجر دے گا، یہ بے فائدہ نہ ہوگا۔ اور یہاں مردہ کاموں کی بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ غور کرتے ہیں جو کہ 3 اچھے کاموں کے متضاد ہیں۔ پہلا، لکڑی جو انسان جسم کو ظاہر کرتا ہے، یہ اپنی خودی اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، خدا پر نہیں۔ وہ لوگوں کو اچھے تو لگ سکتے ہیں مگر وہ لکڑی ہیں جو جلائے جائیں گے۔ میری بات پر غور کریں۔ دوسرا ہے بھوسا، وہ کام جو اپنی راست بازی میں کیے جاتے ہیں۔ تیسرا تنکا، انسانی خیالات، رائے اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے، یہ انسانی سوچ سے نکلا ہے نہ کہ فرما برداری سے۔ اسی لیے ہمیں اپنے کاموں کو دیکھنا ضروری ہے، کیا یہ خدا کی محبت یا پھر انسانوں کے لیے کیا گیا ہے یا خدا کو جلال دینے کی خواہش کے لیے۔ دوسرا، ہمارے تمام کاموں کی تابعداری خدا کے لیے ہے یا پھر روایات کی پیروی اور دیگر رسومات کی پاسداری کے لیے جو ہم پسند کرتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں اس قوت کو بھی جاننا ہے جو ہمیں خدا سے ملتی ہے۔ کیا ہم خدا کی روح کی قوت پر انحصار کر رہے ہیں یا پھر اپنی؟ کیا نیت ہے کہ اس کے لیے جئیں، سونا چاندی اور قیمتی پتھر، اور اپنی زندگی کو ضائع مت کریں جیسا کہ لکڑی، بھوسا اور تنکے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.